پی ٹی آئی کے لیے بڑی خوشخبری آ گئی۔ عمران خان صاحب کے 9 مئی میں ملوث 8 مقدمات کے اندر سپریم کورٹ نے ضمانتیں منظور کر لی ہے، جو کہ تقریباً 8 کے قریب مقدمات بنتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس 3 رکنی بینچ کے ساتھ سماعت کرتے ہیں، اور ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے اور کوئی اور مین وجوہات نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ خان صاحب اس دن اریسٹڈ بھی تھے، اسی وجہ سے 9 مئی ہوا تھا، تو ان کی جو ہے وہ ضمانتیں منظور کر لی گئی ہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بری نہیں کیا گیا، ضمانتیں منظور کی گئی ہیں، کیسز ویسے ہی چلے گئے۔ اور لیکن بہرحال یہ بھی کوئی اچھی بری نیوز نہیں ہے، اچھی نیوز ہے۔ خان صاحب کی جیسے ضمانت منظور ہوتی ہے تو 2 کنفلکٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ڈیل ہو گئی ہے، دوسرا یہ کہ ڈر گئے، یعنی کہ معافی نہیں مانگی، تو یہ ایک کنفلکٹ آ گیا کہ اب جو ہے نون لیگ سے اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ ہاتھ ہلکا رکھے گی اور اس طرف آئے گی، یعنی کہ جھکاؤ، یعنی کہ معاملات وہی۔ لیکن جیسے یہ نیوز سامنے آتی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں، اور کل رات کو علیمہ خان صاحب کے بیٹے کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ شاہریز خان کو جو ہے وہ پہلے ہی وہ کئی مقدمات کے اندر جو ہے وہ ملوث تھے، اور ان کو جو ہے کئی مقدمات کے اندر مطلوب تھے پولیس کو، تو انہیں جو ہے وہ پولیس ڈھونڈ رہی تھی۔ اور کل رات کو جو ہے پہلے خبر یہ آئی کہ وہ ان کو جو اغوا کر لیا گیا ہے، سادہ کپڑوں میں ملبوس 15 سے 20 افراد جو ہے وہ گھر میں داخل ہوئے، دروازہ توڑا، ملازمین کے اوپر تشدد کیا، اور انہیں اٹھا کر کالے ڈالے کے اندر ڈال کر اغوا کر کے لے گئے۔ لیکن جیسے ہی اس کے اوپر جو ہے وہ تشویش ظاہر کی جاتی ہے، ظاہر ہے علیمہ خان صاحبہ جو ہے وہ پارٹی کے اندر چاہے وہ کوئی عہدہ نہیں رکھتی، لیکن وہ ایک بڑی رہنما کے طور پر خان صاحب کی بہن ہے، تو اس کے اوپر علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا رد عمل سامنے آتا ہے۔ عمر ایوب جو کہ اپوزیشن لیڈر تھے یا ہیں، ان کا رد عمل سامنے آتا ہے۔ پھر شیخ وقاص اکرم صاحب، ان سارے لیڈران کی جانب سے جو ہے وہ ایک سامنے آتا ہے، مذمت سامنے آتی ہے، اور اسے ریاستی دہشت گردی کا قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس کے اوپر پھر ڈی آئی جی آپریشن جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ یہ پولیس نے جو ہے وہ اسے گرفتار کیا ہے، اور بالکل ٹھیک طرح سے گرفتار کیا۔ پتہ نہیں معاملات کیسے ہوئے ہوں گے، بہرحال کل رات کو یہ کنفلکٹ سامنے آیا، انہیں کچن کے راستے جو ہے وہ گھر کا راستہ توڑا، دروازہ توڑا، کچن کے راستے انہیں گرفتار کر کے لے گئے۔ بعد میں بتایا گیا کہ جی آج یہ 22 اگست 2025 یعنی کہ آج جو ہے وہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا، اور وہ 9 مئی میں بہت سارے مقدمات میں ملوث ہیں، اور کسی بھی ریاستی دہشت گرد کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اب جیسے یہ نیوز آتی ہے تو پھر وہی 50-50 ہو جاتا ہے۔ اب ایک پلڑا وہ ہے جو خان صاحب کی رہائی کی ڈیٹیں دے چکا ہے کہ یہ دیکھیں جی 2 کیسی ہیں، پیچھے وہ بچتا ہے یونیورسٹی والا، القادری یونیورسٹی والا کیس، اس کے اندر جیسے ضمانت ہوگی خان صاحب گھر آ جائیں گے، باقی چھوٹے موٹے کیسز ان کے اندر ضمانت بآسانی مل جائے گی، کیونکہ اب انہوں نے پشاور ہائی کورٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک چیز کلیئر بتا دوں، دونوں پلڑے جو ہیں وہ اپنی سنا رہے ہیں۔ جو پلڑا یہ کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کی ضمانت ہونے والی ہے، ڈیٹیں آ رہی ہیں، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ دوسری یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ سیٹلمنٹ ختم ہوتی جا رہی ہے، معاملات سیٹل نہیں بیٹھ رہے اسٹیبلشمنٹ کے، اب وہ جو اس طرف جھکاؤ دے رہے ہیں۔ اس کی دونوں چیزوں کے اندر ایک چیز کنفرم یہ بتا رہے ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ نرمی برتی جا رہی ہے، لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اب اس کے اندر ایک چیز ہو سکتی ہے، وہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو معاملات پچھلے دنوں میں ان کے جو 5 اگست کو جو ایک احتجاج کیا گیا تھا نا، اور وہ روک دیا گیا تھا، بہت زیادہ پی ٹی آئی کے لیڈران کی جانب سے اسے کنٹرول کے اندر کیا گیا تھا، یعنی کہ ایک پریشر جو اوپر سے تھا وہ تو تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اندر سے پریشر تھا نا کہ بس ایسے نا خان صاحب کو راضی کر لیا جائے بس اوپر سے، تو اس کا فائدہ یہ ہو سکتا ہے، بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور اگر اس کا فائدہ یہ ہے تو پھر آگے چل کے اور بھی فائدے مل جائیں گے۔ اور دوسری طرف جیسے کہ کل رات کو ان کے بانجے کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، ان کی سالی جو ہے مریم وٹو صاحبہ، وہ مختلف چینل کے اوپر جا کہتی ہیں کہ میری بہن کے اوپر سختیاں بڑھا دی گئی ہیں، خان صاحب اسے دیکھا جائے تو خان صاحب کے اوپر کوئی بھی رعایتیں نہیں کی گئی۔ اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، اب معاملات چلے گئے ہیں 50-50 کی جانب، اب ایسے ہے یا ایسے ہے، اب یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ یہ کس طرح سے ہے۔ فی الحال آپ صرف اسے 50-50 کر سکتے ہیں، نہ آپ اس معاملات کے اوپر رو سکتے ہیں، اور نہ ان معاملات کے اوپر مٹھائی بانٹ سکتے ہیں۔ اب بھی خان صاحب رہا، ابھی تو فی الحال کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے، لیکن معاملات 50-50 کی جانب چلے گئے۔